ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. اس قابل تو میں نہیں ہوں لیکن حکم ہے اللہ تعالیٰ کلمہ خیر کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے ساتھیوں، جامع خیر المدارس یہ عام مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ام المدارس ہے. ام المدارس، مدارس کی ماں. کتنے مدارس جو اس ادارے سے وابستہ ہیں، کتنے مدارس جن میں اس ادارے کے فضلاء تعلیم دے رہے ہیں. بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اس لیے کہ اس ادارے نے اللہ نے اس سے اتنا کام لیا کہ جو مجھ جیسا نالائق اس کی پوری تعریف کر نہیں سکتا. میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں اس ادارے میں آیا ہوں کتنے اساتذہ کو دیکھا درجہ قرآن کریم کے اندر کہ اتنے شاگرد انہوں نے پیدا کیے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. میں تقریباً اس ادارے میں 85 میں حاضر ہوا اور اس ادارے کے اساتذہ کی محبت دیکھیے. ایک بات آپ سے عرض کرتا جاؤں کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے. میں جب یہاں نہیں آیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ خیر المدارس اتنی بڑی جگہ، اس میں میرے جیسا آدمی کیسے کام کر سکتا ہے. بہت بڑا ادارہ، اللہ نے اس کو بڑا مقام. میں نے خیر المدارس میں بھی خط لکھا. حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاری بیت اللہ صاحب رحیمی رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت اقدس مجدد القرآت حضرت مولانا قاری رحیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. تو مشہور یہ تھا کہ یہاں بہت زیادہ مار ہوتی ہے، سختی بہت ہے. جبکہ میں سختی کا عادی بھی نہیں تھا، نہ مجھ پر کبھی سختی ہوئی. میں تو اساتذہ کے پیار سے پڑھتا رہا. اساتذہ نے مجھ سے پیار کیا، محبت کی. تو سوچ یہ لیا کہ جب پڑھنے ہی قرآن، پڑھنی ہی قرآت ہے، اگرچہ سختی یا اساتذہ کا حکم ہے، کوئی نہیں، جہاں موقع ملے گا جیسی ویسی سختیوں کی برداشت کروں. میں نے جب جامع خیر المدارس کے خط
حضرت قاری صاحب کا خط کے جواب آیا. حضرات اساتذہ کرام، حضرات بلکہ اساتذہ کرام سے نہیں، میں طلباء سے جو فضلہ یہاں تشریف ان سے عرض کروں گا کہ جس انداز میں وہ چونکہ خیر المدارس میں پڑھاتے تھے، خیر المدارس کی برکات تھی اور کسی بڑی ہستی کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے عجیب جواب دیا. فرمایا کہ آپ آ جاؤ، جو ہوگا ہم سے آپ کا پورا پورا تعاون کریں گے. توجہ ہے طلباء کرام. تو میں جب یہاں حاضر ہوا اور یہ سوچ کے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں سختی ہوتی ہے، مار ہوتی ہے. اب بھی بعض جگہ یہ چیزیں مشہور ہیں کہ جی خیر المدارس میں مار ہوتی ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایک مغالطے میں ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے، اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے. وہاں چلے جائیں، ان سے رابطہ کر لیں. سبحان اللہ. حضرت میں پہنچا وہاں تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کل فلاں ٹائم آ جانا، درسگاہ لگی ہوئی ہوگی، پھر آپ سے بات کریں گے. چنانچہ میں آیا. لمبی گفتگو ہے لیکن مختصر کرتا ہوں. تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں مار بھی پڑتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، لیکن سوچا یہ ہے کہ میں برداشت کروں گا. اگرچہ کبھی میں نے مار کسی استاد سے کھائی نہیں، لیکن یہاں قرآن کے کریم کے قادر قرات کے شوق میں سب کچھ ذہن بنا کر آیا تھا. اور پھر درجہ قرآن جب کتب سے جب فارغ اور انسان آتا ہے تو اسے کئی باتیں ذہن میں آتے کہ میں عالم بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں. ہاں جی. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا جائزہ لیا. ایک آیت قرآن کریم کی سنی اور سن کر فرمایا کہ بھائی آپ کل 11ویں پارے کا پہلا آدھا پارا یاد کر کے لانا ہے. توجہ ہے طلباء عزیز سے میں عرض کر رہا ہوں. تو بھائی میں جب داخل ہوا تو مختصر یہ کہ 1.5 مہینے میں جامع خیر المدارس کی درسگاہ میں الحمدللہ میں نے قرآن کریم کی گردان پوری کر لی تھی. تو مشہور یہ تھا کہ سختی ہو. حضرت قاری صاحب نے ایک بھی تھپڑ مجھے ایک دن بھی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ محبت کے اظہار کرتے ہوئے 1 سال میں قرآن کریم اور یہ قراءات کا کورس پورا کرا دیا. تو یہ حضرات اساتذہ کی محبت اور جامع خیر المدارس کی برکات. اور خیر المدارس کے شاگرد کہاں کہاں ہے؟ آپ فیصل آباد وہاں وہ پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں جو خیر المدارس سے پڑھ کر گئے ہیں ان کو تو سب ہی جانتے ہیں. تو حضرت قاری صاحب تو مشہور ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں یا تو ہمارے جامع کی شاگرد یہیں پڑھ کر میرے پاس سے گئے قاری محمد عثمان صاحب، وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. تو میرے دوستو اب مجھے حکم ہو گیا کہ ٹائم ختم ہے، تو باتیں تو میرے ذہن میں کافی سارے آ رہی تھی، لیکن چونکہ حکم ہو گیا اب میں ابھی آگے چل نہیں سکتا. خیر المدارس کی تعریف تو بہت زیادہ ہے، اس کا نام ہی بہت زیادہ ہے. واسطہ بالواسطہ پوری دنیا میں جامع کے شاگرد ملیں گے. تو میں ان دوستوں سے جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہا ہے میں درخواست کروں گا کہ اس فن میں آ جائیں، مہربانی کر کے اس فن میں آ جائیں. اکثر اس جو مدارج درجہ قرآن میں ہے حفاظ آ رہے ہیں، علماء نہیں آ رہے ہیں. علماء سے میں درخواست کروں گا کہ جتنا ممکن ہو، جتنا ہو سکے اپنا وقت نکالیں. جس بچے کا قرآن یاد ہے وہ اگر داخلہ لے لے 1 سال میں بھی اس کا کام پورا ہو سکتا ہے. اس سال میرے پاس ایک طالب علم حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنا شاگرد خاص، اپنا خادم کہہ لو، تو انہوں نے داخل کیا. الحمدللہ اس ساتھی نے 1 سال کے اندر بڑی محنت کے ساتھ یہ پورا کورس کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام علماء کو جتنے بھی فضلہ فارغ ہو رہے ہیں درجہ کتب سے
کوشش کریں کہ درجہ قرآن کی خدمت میں آ جائیں، درجہ قرآن پڑھائیں اور پڑھیں، اس کو قراءات کا شعبہ اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ مفقود نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کریم کی پوری خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔